جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم اصول حدیث میں یہ پڑھ رہے تھے کہ خبر کو نقل کرنے کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک متواتر اور ایک خبر احاد۔ متواتر سے مراد وہ حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اس کے بعد خبر واحد تھی، تو خبر واحد کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جس کو روایت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہوں اور اس میں خبر متواتر کی شرائط جو ہیں وہ نہ پائی جائیں۔ خبر واحد کی پھر آگے ہم نے تین قسمیں پڑھی۔ سب سے پہلی ہم نے پڑھی مشہور، دوسری قسم ہے عزیز اور تیسری ہے غریب۔ تو مشہور جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں روایت کرنے والے کم از کم، یعنی بے شک بعض طبقات میں ان کی تعداد زیادہ ہو لیکن کم از کم ہر طبقے میں تین راوی جو ہیں وہ موجود ہو، یہ تو ہے مشہور۔ دوسرے نمبر پر عزیز ہے، تو مشہور میں کم از کم تین راوی ایک طبقے میں ہونا ضروری ہے، لیکن عزیز جو ہے اس میں کم از کم دو راوی جو ہیں وہ ایک طبقہ میں ہونا ضروری ہے، بے شک باقی طبقات میں دو سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کم از کم تعداد جو ہے کسی بھی ایک طبقہ میں وہ دو ہو، دو سے کم نہ ہو، ایک جو ہے ایک بندہ جو ہے ایک راوی نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے عزیز کی تعریف ہے، تو لفظ عزیز جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل جو ہے صفت مشبہ کا وزن ہوتا ہے۔ تو لغوی تعریف یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یعنی عزیز جو ہے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور عزا یا عزو سے مشتق ہے۔ عزا یا عزو سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قلیل اور نادر ہونا۔ تو عزا یا عزو کا معنی ہوتا ہے قلیل ہونا، نادر ہونا، یا پھر یہ عزا یا عزو سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹھوس اور مضبوط ہونا۔ تو یہ لفظ عزیز کا لغوی معنی بتا رہے ہیں کہ لفظ عزیز جو ہے اگر تو یہ عزا یا عزو سے اس کو تسلیم کریں تو اس کا معنی نادر اور قلیل ہونا ہوتا ہے، اور اگر اس کو عزا یا عزو سے مشتق مانے تو اس کا معنی مضبوط اور ٹھوس ہونا ہوتا ہے۔ اب اس کا نام عزیز کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام عزیز اس لیے رکھا گیا، یا تو اس کا وجود قلیل اور نادر ہے، یعنی ایسی احادیث کی تعداد بہت کم ہے جن کے اندر کسی ایک طبقہ میں دو راوی رہ جاتے ہیں، تو قلیل اور نادر ہونے کی وجہ سے اس کو عزیز کہہ دیا گیا۔ یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری سند کی وجہ سے قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں نے بتایا کہ کسی بھی طبقہ میں آ کر کم از کم دو راوی جو ہے وہ رہ جائیں، بے شک باقی طبقات میں زیادہ راوی موجود ہوں۔ تو جب دو راوی ہوں گے تو پھر دو سندیں گویا کہ اس کی ہو جائیں گی۔ تو یہ حدیث اپنی دوسری سند کی وجہ سے، یعنی ایک سند تو ایک موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جب دوسری سند میں مل جاتی ہے تو یہ اپنی اس دوسری سند کی وجہ سے کچھ مضبوط اور قوی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی لغوی تعریف تھی کہ لغوی اعتبار سے اس کو عزیز کیوں کہا جاتا ہے۔ باقی اصطلاحی تعریف فن کے اعتبار سے اس کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے راوی سند کے تمام طبقوں میں دو سے کم نہ ہوں، یعنی دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں، دو سے کم نہیں ہونے چاہیے، تین ہو سکتے ہیں، چار ہو سکتے ہیں، پانچ ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک طبقہ ایسا نہ ہو جس میں دو سے کم ہو، تو دو کم از کم ہونے چاہیے۔ اب اس شرح کی تعریف، اس کی تعریف کی انہوں نے شرح کی ہوئی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی سند کے طبقوں میں سے کسی طبقے میں بھی دو سے کم راوی نہ ہو، لیکن اگر سند کے بعض طبقوں میں تین یا زائد راوی پائے جائیں تو کوئی ضرر اور مذائقہ نہیں، یعنی اگر کسی ایک طبقہ کے اندر دو کی بجائے تین راوی آ جائیں یا زائد چار آ جائیں، پانچ آ جائیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کم از کم جو ہے وہ دو ہونے چاہیے، بشرطے کہ دو راوی باقی رہیں، خواہ ایک ہی طبقے میں ہو۔
کیونکہ اعتبار ہمیشہ سند کے طبقوں میں سے کم طبقے کا ہوتا ہے۔ تو جو اصطلاحی تعریف ہے وہ تو ایک لائن کے اندر ہی ہے، باقی اس کی وضاحت ہے۔ اصطلاحی تعریف ہی اسے یاد کرنے کے لائق ہوتی ہے کہ جس کے راوی سند کے تمام طبقوں میں دو سے کم نہ ہوں، یعنی دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں، دو سے کم نہ ہوں۔ یہی تعریف راجح ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی نخبۃ الفکر جو کتاب ہے، نخبۃ الفکر بھی اصول حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے، میں اسے تحریر فرمایا ہے کہ جب کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ عزیز یہ ہے کہ دو یا تین راوی روایت کرے، تو انہوں نے عزیز کو اس کی بعض صورتوں میں مشہور سے الگ نہیں کیا، کیونکہ مشہور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں تین راوی کم از کم رہ جائیں، تو جب انہوں نے دو یا تین کی بات کر دی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک مشہور اور عزیز دونوں ایک جیسی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن راجع جو تعریف ہے وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو نخبۃ الفکر میں کی ہے یا صاحب کتاب نے اوپر بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ جس حدیث کی سند کے کسی طبقہ میں کم از کم دو راوی رہ جائے۔ اب اس کی مثال کہ کون سی ایسی حدیث ہے جس کو عزیز حدیث کہا جا سکتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیز حدیثیں جو ہیں وہ امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کی ہیں، اور کوئی بھی حدیث جو ہے وہ اگر عزیز ہو اور اس کے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہوں تو وہ صحیح حدیث ہوتی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیان کیا ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں نے حضرت انس سے اور امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی، تو گویا کہ امام بخاری نے انس اور ابو ہریرہ دونوں سے، اور امام مسلم نے صرف انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے الفاظ اگر عربی میں دیکھیں تو وہ ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اسے حضرت انس سے قتادہ اور عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا ہے، پھر قتادہ سے شعبہ اور سعید نے بیان کیا ہے، اور عبدالعزیز سے اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث نے روایت کی ہے، پھر ہر ایک سے ایک جماعت نے روایت لی ہے۔ اب اس حدیث کی سند وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبدالعزیز بن صہیب سے، تو انہوں نے بیان کی ہے، اور پھر ان سے آگے جو بیان کرنے والے ہیں وہ دو دو ہیں، مثلا قتادہ سے شعبہ اور سعید نے بیان کیے ہیں، اور عبدالعزیز بن صہیب سے اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ گویا کہ دونوں طبقوں کے اندر یہ ہر طبقے میں کم از کم دو راوی موجود ہیں، یعنی حضرت انس سے قتادہ اور عبدالعزیز نے، اور پھر قتادہ سے شعبہ اور سعید نے، اور عبدالعزیز سے اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث نے، اور پھر آگے ان میں سے ہر ایک سے ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہے، یعنی کہ آگے جا کر ان کے جو راویوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو طبقہ حضرت انس سے روایت کرنے والا طبقہ جو تابعین کا طبقہ ہے وہ اس میں دو ہیں، صرف قتادہ ہے اور عبدالعزیز ہے۔ اب آگے جو تبع تابعین کا طبقہ تھا اس میں بھی چار ہو گئے، یعنی دو بندوں نے قتادہ سے اور دو بندوں نے عبدالعزیز بن صہیب سے، تو اس طرح کر کے کم از کم جو ہے وہ دو راوی جو ہیں وہ تابعین میں سے اس روایت کو روایت کرنے والے موجود ہیں، تو یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اب یہ ہے کہ اس پر کیا کوئی کتاب خاص لکھی گئی ہے کہ نہیں جس میں صرف عزیز احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہو، تو اس پر کوئی خاص ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں ساری ایسی احادیث اکٹھی کی گئی ہوں جو عزیز ہوں۔
عزیز کے لیے علماء نے کوئی خاص اور مستقل تصنیف نہیں کی، اس کا سبب ظاہر ہے کیونکہ عزیز حدیثیں قلیل ہیں اور ایسی تصانیف سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اہل علم نے کوئی زیادہ بیان نہیں کیے۔ اس کے بعد آگے ہیں غریب۔ غریب کی تعریف، سب سے پہلے غریب کی تعریف، پہلے لغوی تعریف ہے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے اکیلا، منفرد یا جو اپنے رشتہ داروں سے دور ہو، مسافر۔ تو غریب جو ہے لغوی طور پر ان معنی کے اندر آتا ہے۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جسے ایک منفرد راوی بیان کرے، یعنی مشہور میں تھا کہ کم از کم 3 بیان کریں، اور عزیز میں تھا کہ کم از کم 2 بیان کریں، اور اس غریب کے اندر یہ ہے کہ کم از کم 1 بیان کریں۔ تو غریب حدیث جو ہے اس میں کسی ایک طبقے میں جا کر جو ہے ایک راوی جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب اس کی تشریح، وہ حدیث جسے صرف ایک شخص بیان کرے، خاص سند کے تمام طبقوں میں ایک شخص ہو یا بعض طبقوں میں، خواہ ایک ہی طبقے میں ہو، اور سند کے باقی طبقوں میں موجود زیادتی کوئی نقصان اور ضرر نہیں دے گی کیونکہ اعتبار اول طبقے کا ہوگا۔ تو گویا کہ غریب سے مراد وہ حدیث ہے کہ جس کے کسی ایک طبقے میں جا کر صرف ایک ہی راوی موجود ہو، بے شک اس کے علاوہ باقی طبقات میں 1 سے زائد 2 3 4 یا جتنے بھی راوی آ جائیں وہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ایک طبقے کے اندر صرف ایک ہی راوی جو ہے وہ باقی رہے۔ اس کا دوسرا نام، بعض اہل علم نے غریب کا ایک دوسرا نام بھی رکھا ہے اور وہ ہے فرد۔ فرد، بہت سے علماء نے غریب پر ایک اور نام کا اطلاق کیا ہے اور وہ ہے فرد، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ایک فرد، مفرد، مفرد سے ہے یہ فرد۔ اس طرح یہ لفظ مترادف ہے غریب کا۔ بعض علماء نے ان دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے اور ہر ایک کو ایک مستقل نوع قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ انہیں لغتاً اور اصطلاحاً مترادف قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اہل اصطلاح ان میں کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں۔ تو فرد کا اطلاق اکثر وہ فرد مطلق پر کرتے ہیں، جبکہ غریب کا اکثر اطلاق غریب نسبی پر کرتے ہیں۔ اب یہ جو فرد اور غریب کا اطلاق ہے وہ آگے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ غریب کی 2 قسمیں ہیں، غریب حدیث کی 2 قسمیں ہیں۔ موضع تفرد یعنی غرابت کی جگہ، یہاں پر ایک بندہ رہ گیا ہو، موضع تفرد، تفرد یعنی ایک فرد رہ گیا ہو، اور موضع مقام، غرابت کی جگہ جہاں پر ایک بندہ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے حدیث غریب بنتی ہے، کہ اعتبار سے غرابت کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے غریب مطلق اور ایک ہے غریب نسبی۔ غریب مطلق یا فرد مطلق، اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ حدیث ہے کہ غرابت یعنی تفرد اس کی اصل سند میں واقع ہو، یعنی اس کی اصل سند میں اسے ایک راوی بیان کر رہا ہو۔ اصل سے مراد آپ کو پتا ہے جڑ کو اصل کہتے ہیں، تو اصل سند سے مراد صحابی والی طرف ہے، کیونکہ بنیاد تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی سے سب سے پہلے صحابی جو ہیں وہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، تو وہ گویا کہ بنیاد ہے۔ تو اگر اصل سند میں غرابت ہو، ایک ہی صحابی نے وہ حدیث بیان کی ہو، تو اس کو کہتے ہیں غریب مطلق یا فرد مطلق۔ تو اصل سند سے مراد صحابی والی طرف ہے، اور صحابی سند کی کڑیوں میں سے ایک حلقہ اور کڑی ہے، یعنی جب ایک حدیث کو اکیلا صحابی بیان کرے تو اس کا نام غریب مطلق رکھتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ حدیث مبارکہ جو ہے انما الاعمال بالنیات، یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اور یہ صحیح حدیث ہے، لیکن اسے روایت کرنے والے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسے اکیلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ تفرد آخر سند تک برقرار رہتا ہے، جبکہ بعض اوقات اس ایک منفرد راوی سے تفرد کو زیادہ راوی بیان کرتے ہیں، یعنی صحابی ایک ہو اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحابی سے آگے تابعی یا تابعی یا آگے محدث تک جو ہے وہ تفرد قائم رہتا ہے، یعنی
ہر طبقے میں ایک ایک راوی ہی بیان کر رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحابی کے بعد جو آگے نقل کرنے والے ہیں وہ کئی ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ تفرد جو ہے صرف صحابی کے اندر ہی ایک ہی طبقے میں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تفرد ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے غریب نسبی یا فرد نسبی۔ اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں غرابت سند کے درمیان ہو، یعنی اصل سند میں ایک سے زیادہ راوی بیان کرے۔ اصل سند سے مراد صحابی ہے کہ صحابی کئی ایک ہوں، لیکن سند کے درمیان میں جا کر کوئی ایک راوی رہ جائے، پھر ان راویوں سے ایک اکیلا راوی جو ہے وہ بیان کرے۔ اب اس کی مثال ہے، اس کی مثال یہ حدیث ہے کہ مالک عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پر جو ہے وہ خود تھا۔ تو اس کی سند میں مالک جو ہیں وہ اکیلا زہری سے روایت کر رہا ہے۔ مالک، امام مالک جو ہیں وہ زہری سے اکیلے روایت کر رہے ہیں۔ زہری جو ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ہو سکتا ہے، اور زہری سے آگے پھر حضرت انس جو ہیں وہاں پر یہ مختلف اور دیگر صحابہ سے بھی روایت ہو سکتی ہے، لیکن امام مالک جو ہیں وہ یہاں پر اکیلے ہیں۔ وجہ تسمیہ، اس قسم کا نام غریب نسبی اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں تفرد ایک معین شخص کی نسبت سے واقع ہوا ہے، تو ایک معین شخص جو ہے وہ اس کو اکیلا ہی بیان کر رہا ہے۔ پھر یہ جو غریب نسبی ہے اس کی پھر آگے مختلف اقسام ہیں۔ غریب یا فرد کی کچھ انواع موجود ہیں جن کا غریب نسبی میں شمار اور اعتبار کیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں غرابت مطلق نہیں ہوتی بلکہ ان میں غرابت ایک معین شخص کی نسبت سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ انواع یہ ہیں۔ پہلی نوع یہ ہے کہ جس حدیث کو صرف ایک سکہ راوی بیان کرے، جیسے محدثین کا یہ کہنا اس کو صرف فلاں سکہ راوی نے روایت کیا ہے، کوئی ایک سکہ راوی جو ہے وہ بیان کر دے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ایک معین راوی دوسرے معین راوی سے اکیلا بیان کرے، جیسے محدثین کا کہنا اس حدیث کو فلاں اکیلا فلاں سے بیان کر رہا ہے، اگرچہ وہ حدیث دوسری سندوں سے اس کے علاوہ راویوں سے مروی ہو رہی ہو۔ ایک ملک والے دوسرے علاقے والوں سے بیان کریں، جیسے محدثین کا قول اس حدیث کو اہل مکہ اہل شام سے روایت کرتے ہیں، یا ایک شہر والے یا علاقے والے دوسرے شہر والوں یا علاقے والوں سے اکیلے بیان کریں، جیسے محدثین کا قول ہے کہ اس حدیث کو اکیلے بصرہ والے مدینہ والوں سے یا اس حدیث کو اکیلے شام والے حجاز والوں سے بیان کرتے ہیں۔ نوٹ کہتے ہیں جی اختصار کی غرض سے اس کی مثالیں نہیں دی، تو یہ اس طرح کی بعض غریب احادیث بھی پائی جاتی ہیں کہ یا تو ایک سکہ راوی دوسرے راوی سے بیان کرتا ہے، یا پھر ایک معین راوی دوسرے معین راوی سے بیان کرتا ہے، یا ایک علاقے والے دوسرے علاقے والوں سے بیان کرتے ہیں، یا ایک شہر والے دوسرے شہر والوں سے، یا ایک ملک والے دوسرے ملک والوں سے، تو ان کو بھی غریب ہی کہا جائے گا محدثین کے اصطلاح کے مطابق۔ غریب کی ایک اور تقسیم بھی ہے جو سند یا متن کی غرابت کے اعتبار سے ہے۔ علماء نے غریب حدیث کو سند یا متن کی غرابت کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ سند اور متن، اور سند کے اعتبار سے غریب وہ حدیث جس کے متن کو صرف ایک راوی بیان کرے، اور سند کے اعتبار سے غریب ہو نہ کہ متن کے اعتبار سے، یعنی بعض روایات ایسی بھی ہوں گی کہ وہ متن کے اعتبار سے غریب نہیں ہے، سند کے اعتبار سے ہے، جیسے وہ حدیث جس کے متن کو صحابہ سے ایک جماعت نے بیان کیا ہے، اسی حدیث کو دوسرے صحابی سے ایک اکیلا راوی بیان کرے۔ اور اس قسم کے متعلق امام ترمذی فرماتے ہیں کہ غریب من ھذا الوجہ، کہ یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے غریب ہے، یعنی ایک حدیث کا متن ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی سے تو بے شمار نے آگے نقل کیا ہے، لیکن ایک راوی سے آگے صرف ایک ہی بندہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، تو وہ پھر اس وجہ سے یعنی اس خاص سند کے اعتبار سے غریب ہوگی، لیکن جو دوسری سند ہے اس کے اعتبار سے وہ غریب نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ یہ غریب حدیثیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ غریب کے مقامات، یعنی غریب کے پائے جانے کی جگہ یہ بہت زیادہ ہے۔ ان میں مسند بزار ہے، المعجم الاوسط طبرانی کی تصنیف ہے، تو ان کتابوں کے اندر جو ہے یہ خاص طور پر زیادہ پائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے
چند ایک اور کتابیں جو لکھی گئیں جن میں غریب حدیثوں کو اکٹھا کیا گیا، وہ ہیں غرائب مالک، یہ امام دار قطنی کی تصنیف ہے۔ اسی طرح الافراد، یہ بھی امام دار قطنی کی تصنیف ہے۔ پھر ایک ہے السنن التی تفرد بکل سنۃ منہا اہل بلدہ، السنن یعنی وہ اللہ کے نبی کی سنتیں کہ جنہیں منفرد ہوئے ہیں بیان کرنے والے اس شہر والے، تو یہ امام ابو داود سجستانی جو ہیں سنن ابو داود والے، یہ ان کی تصنیف ہے۔ تو گویا کہ غریب حدیثوں کے اعتبار سے مختلف کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں کہ جن کے اندر صرف انہی احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے جو کہ غریب احادیث ہیں، یعنی جنہیں ایک ایک راوی نے کسی نہ کسی طبقے میں جا کر بیان کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔